وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی تھی روزہ تندرستی کا ذریعہ، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ جو روایت لکھی ہے کہ نماز پڑھو نجات پا جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو فلاح پا جاؤ گے، روزے رکھو صحت و تندرستی پاؤ گے، سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ اور یہ والی روایت جو ہے اجی یہ روایت ثابت نہیں ہے، آتی ہے کئی کتابوں میں۔ مسند احمد کے اندر 8945 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں ہے۔ تو مسند احمد کے اندر جو ہے نا عبداللہ بن لہیہ اس میں متکلم فی ضعیف راوی ہے، بعض کے نزدیک مطلق ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کی ابادلہ وغیرہ سے روایت حسن ہوتی ہے۔ البتہ یہ مدلس بھی ہے، اور اس میں یہ ان سے بیان کر رہا ہے، ان دراج، تو یہاں تدلیس بھی ہے، اور پھر یہ دراج جو ہے اس کے اوپر بھی اہل علم نے جرح کی ہے۔ تو یہ سند تو بھائی ضعیف ہے۔ باقی ایک سند طبرانی اوسط کے اندر 8308 نمبر پر آتی ہے، تو اس میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ موسیٰ بن زکریہ تستری ہیں، ان کے اوپر جرح کی ہے امام دارقطنی وغیرہ نے، اور اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ سند ضعیف ہے اہل علم نے، اور ساتھ لکھا ہے کہ موسیٰ بن زکریہ یہ شیخ الطبرانی قال دارقطنی متروک، امام دارقطنی نے اس کو متروک کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سند مسند شہاب کے اندر 623 نمبر پر بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن بن الرداد، اس کے اوپر جو ہے جرح کی ہوئی ہے، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے۔ اس میں جرح ہے بھائی، اس میں جو ہے امام ابو حاتم، امام ابو زرع، ابن عدی وغیرہ نے جرح کی ہے، تو کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ تو باقی ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی طبرانی اوسط میں 7396 نمبر پر، ابن عدی کی الکامل میں، امام بہقی کی سنن الکبریٰ میں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد میں، اور مسند شہاب کے اندر بھی یہ ابن عمر والی روایت موجود ہے۔ تو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ امام مکلی رحمۃ اللہ علیہ کے ضعفاء الکبیر کے اندر بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی، تو ثابت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ابن عدی کی کامل وغیرہ کے اندر موجود ہے، تو وہ تو بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع تک بھی بعض نے کہہ دیا ہے، کیونکہ اس میں نخشل بن سعید متروک الحدیث ہے، بلکہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک جو ہے روایت اس کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ بھی ابن عدی وغیرہ کی کامل کے اندر موجود ہے، اس کی سند بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، انتہا درجے کی ضعیف ہے۔ اس میں سوار بن مصعب متروک منکر الحدیث ہے، اور عطیہ اوفی جو ہے وہ بھی ضعیف راوی اس میں موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک موقوفاً روایت عبدالرزاق نے مصنف میں نقل کی ہے، تو کہتے ہیں جی اس کی سند میں انقطاع ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے کوئی بھی روایت جو ہے ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔